الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ میری محترم مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک بہت بڑی رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہمیں عنایت فرمایا۔ یہ مہینہ رمضان کا جو مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور آج سے ہمارا مہینہ شروع ہے اور آج اس کا پہلا روزہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ ایک حدیث میں ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ جب آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبا خطبہ دیتے، صحابہ کرام کے سامنے، لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑا وعظ فرماتے، بیان کرتے۔ تو آپ نے اس بیان میں، اس وعظ میں بہت سی باتیں ارشاد فرمائی۔ انہوں نے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ایسا برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے اور ایسا خیر و برکت والا مہینہ ہے کہ اگر لوگوں کو اس کی قدر معلوم ہو جائے اس رمضان کے مہینے کی، تو لوگ یہ تمنا کریں گے کہ پورا کا پورا سال رمضان ہی رہے۔ حالانکہ ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ پورا سال روزہ رکھنا ایک مشکل کام ہے، لیکن جب رمضان کی برکتیں، رمضان میں روزے رکھنے کے فضیلتیں جب انسان سنتا ہے اور جب اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ رمضان میں روزے رکھنے کے فضائل ہیں اور رمضان کا مہینہ اتنے برکتوں والا ہے، تو پھر انسان یہ تمنا کرے گا، لوگ یہ تمنا کریں گے کہ پورا کا پورا سال رمضان کا ہو اور ہم پورا کا پورا سال روزہ رکھیں۔ آج چونکہ ہمیں اس کی قدر معلوم نہیں ہے، ہم اس کی قدر کو، اس کی قیمت کو ہم نہیں جانتے ہیں، اس کی قدر ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اس لیے ہمارا حال کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، بس رواج کے مطابق روزہ رکھ لیا، دن میں صبح میں سحری میں اٹھ گئے، پورا دن بھوکا رہے، شام میں افطاری کر لی، رات کو تراویح پڑھ لی اور سو گئے۔ حالانکہ رمضان کا مہینہ ایک گولڈن چانسز ہے ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ علیہ السلام کو پورے سال میں ایسے بعض مواقع دیتے ہیں کہ جس میں اللہ کے بندی، اللہ کے بندیاں اللہ کو منانے کی فکر کریں، اپنے گناہوں کی مغفرت کی فکر کریں، کوششیں کریں کہ میں ایسے گولڈن چانسز میں، ایسے موقع میں، ایسے دنوں میں میں اپنے گناہوں کے اللہ کے سامنے معافی کرا سکوں۔ محرم کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے، شب برات جو آتی ہیں، شب قدر جو آتی ہیں، یہ سب جو راتیں ہیں یہ، اور اسی طرح ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں، عشرہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، یہ سب دن، یہ سب ایام ایسے ہیں کہ اس میں انسان اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے۔ تو خیر، یہ بہت مبارک اور بہت بابرکت مہینہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نفل نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے کہ انسان جیسے اپنی پیٹ کا روزہ رکھتا ہے کہ اپنے پیٹ میں کوئی چیز کھانے کے لیے رک جاتا ہے پورا دن، تو اسی طرح انسان کا روزہ اپنے ہر عضو کا ہو، اپنے آنکھوں کا بھی روزہ ہو، اپنے زبان کا بھی روزہ ہو، اپنے کانوں کا بھی روزہ ہو، اپنے دل کا بھی روزہ ہو، اپنے دماغ کا بھی روزہ ہو، ہر چیز کا روزہ ہو۔ زبان کا روزہ کیا مطلب؟ اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالیں کہ جس کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے کوئی ماں بہن ہے، کوئی ہمارا بھائی ہے، اس کو کوئی تکلیف پہنچے، ایسا ہماری زبان سے کوئی لفظ نہ نکلے کہ روزہ ہم نے رکھ لیا، ہم نے صبح میں سحری کر لی، پورا دن کھانے سے رکے رہیں، لیکن ہم نے زبان سے بھی گناہ کیا، آنکھوں سے بھی گناہ کیا، اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کی، کانوں سے غلط چیزوں کو سنا، آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھا، تو اس روزے کی
کوئی برکت ہمیں معلوم نہیں ہوگی. اس روزے کی جو روزے کی برکت ہے، روزے میں جو اصل فائدہ حاصل ہوتا ہے، تقویٰ جسے کہتے ہیں، وہ تقویٰ ہمیں حاصل نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ تو غمخواری کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ. ایک دوسرے کی غمخواری، ایک دوسرے کا ساتھ. غمخواری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم رمضان کے مہینے میں افطاری کے لیے ہم 10 چیزیں لائے ہیں، سحری کے لیے ہم 10 چیزیں لائے ہیں، رات کو کھانا پکانے کے لیے ہم بہت سی 10 چیزیں لائے ہیں. تو ان 10 چیزوں میں سے کوئی 1-2 چیز یا 3-4 چیزیں ایسی بھی رکھ لیں کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں جو غریب لوگ ہیں، ہمارے گاؤں میں جو غریب لوگ ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں جو غریب لوگ ہیں، ان کو ہم پہنچا دیں تاکہ ان کی بھی افطاری صحیح طرح ہو سکے. اسی طرح رمضان کے مہینے میں غمخواری کا مہینہ ہے تو اس میں صدقہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ نکالیں، زکوٰۃ نکالیں. کہ صدقہ کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، حدیث میں ہے کہ صدقہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. آج ہم دیکھیں ایک ایسے حالات ہیں مسلمانوں پر کہ ہر جگہ مسلمانوں کی تباہی کے گیت گائے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو نکالا جائے، مسلمانوں کو تباہ کیا جائے. ہر جگہ مسلمانوں پر تباہی ہے، مسلمانوں پر نگاہیں ہیں. تو آج یہ حالات جو مسلمانوں پر آئے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے، کہ ہم نے ایسے اعمال کیے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے ہم نے اعمال کیے کہ ایسے اعمال کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، اللہ آج غصے میں ہے. تو اس غصے کو ٹھنڈا کرنے کا یہ مہینہ ہے. روزے کے ذریعے ہم اللہ کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. اسی طرح جو صدقہ ہے تو صدقے کے ذریعے ہم اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، اللہ ہم سے صدقے سے راضی ہو جائے گا. اور دوسرا حدیث میں ہے کہ صدقہ بیماریوں سے شفا کا ذریعہ ہے. آج یہ جو وبا پھیلی ہے کورونا وائرس، اسی طرح بہت سی بیماریاں، ہمارے رشتہ دار بہت سے بیمار ہیں، اور ایسی بیماریاں ہیں، ایسے بیمارے ہیں کہ آج تک ہم نے اس کا نام و نشان تک نہیں سنا. تو ایسے جو بیمار لوگ ہیں تو صدقے کے ذریعے بیماریاں دور ہوتی ہیں. آج بیماری بہت بڑھ گئی ہے، صدقہ دیں گے، صدقہ نکالیں گے، بیماریاں دور ہوگی. اور رمضان کا جو مہینہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں آدمی ایک فرض ادا کرتا ہے تو ایک فرض کا ثواب اس کو ملتا ہے، 70 فرض کے برابر ثواب ملتا ہے. ہم عام دنوں میں ایک فرض نماز پڑھتے ہیں، تو عام دنوں میں 70 فرض ادا کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور رمضان کا مہینہ کیسا ہے؟ اللہ خوش ہے، رحمت، اللہ بہت رحیم و کریم ہے. رمضان کے مہینے میں اللہ بالکل سخی ہو جاتا ہے، بہت سخی. اللہ تعالیٰ ثواب دینے میں بہت سخی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ تم ایک فرض ادا کرو گے، میں 70 فرض کے برابر ثواب دوں گا، ایک فرض کا ثواب. پھر فرمایا کہ آدمی ایک نفل ادا کرے گا، نفل نماز 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا، تسبیحات پڑھے گا، نفل تسبیحات نفل کام کرے گا، تو اس نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر ملے گا. نفل آدمی نفل صدقہ کرے گا، نفل نماز پڑھے گا 2 رکعت نماز، تو ایک فرض کے برابر اس کو ثواب ملے گا. اور ہمارے لیے فرض نفل جیسے ہم عام دنوں میں نفل پڑھتے ہیں، اسی طرح ہم رمضان میں ہم نفل نمازیں پڑھیں. اور رمضان میں تو پورا دن ہم، جیسے رمضان کا جو مہینہ ہے، یہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اسی مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. اس مہینے میں قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے. تو اس مہینے میں سب سے افضل ترین عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. کہ ہم اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پڑھتے ہیں، ہمارا دل صاف ہوتا ہے، اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے. جیسے ہم ایک مثال سے آپ سمجھیں کہ کسی بڑے آدمی کا خط، راشٹرپتی کا خط یا بڑے پردھان منتری کا ایک چٹھی ہمارے پاس آ جائے، ایک خط ہمارے پاس آ جائے، تو ہم اس کو بہت دھیان سے پڑھیں گے کہ یہ تو بہت بڑے آدمی کا خط ہے. اسی طرح قرآن کریم یا رب العالمین، شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، پوری دنیا کا جو مالک ہے، اس اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے خط ہے، ایک قرآن ہے جو اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اللہ کی باتیں ہیں. تو قرآن کریم جو ہے رمضان میں اتارا گیا ہے، اس قرآن کریم کی ہم خوب تلاوت کریں. ماشاءاللہ ہماری عورتیں تو، ہماری ماں بہنیں اس کا اہتمام کرتی ہیں کہ رمضان میں قرآن مانتی ہیں. سو قرآن ماننا کہتے قرآن مانتی ہیں، 3-4 قرآن کریم ختم کرتی ہیں. لیکن جو پہلے تھا آج وہ چیز نہیں ہے. پہلے ہماری عورتیں 10 قرآن ختم کرتی تھی، روزانہ کے 10 پارے، روزانہ کے 3 پارے، روزانہ کے 5 پارے. تو ہم بھی، ہمارا کام تو گھر کا کام ہے، شہری میں کچھ کام آ گیا، 10 بجے ہم فارغ ہو گئے، اب قرآن لے کے بیٹھ جائے. آرام کرنے کا ایک وقت ہے. رمضان آرام کرنے کا نہیں ہے، رمضان تو عبادت کرنے کا مہینہ ہے.
ہمارا ماحول کیا ہو گیا ہے، ہم رمضان کا مہینہ آتا ہے، سحری میں جلدی اٹھ گئے تو ہم سوچتے ہیں کہ جلدی اٹھے اس لیے آرام کر لیتے ہیں، اب آرام کرنے لگ گئے، اب 10 بجے اٹھتے ہیں. یہ غلط چیز ہے. حالانکہ اصل مہینہ یہ رمضان کا مہینہ اصل آرام کا نہیں بلکہ اصل عبادت کا مہینہ ہے. آرام کا کچھ وقت متعین کر لے، دن میں 3-4 گھنٹے آرام کر لے، 2 گھنٹے صبح میں، 2 گھنٹے دوپہر میں، اس کے بعد کام کاج میں لگ جائے، کام کاج ختم ہو جائے، فوراً اللہ کی عبادت میں لگ جائے. ہماری تہجد نہ چھوٹے، اشراق نہ چھوٹے، ہماری چاشت نہ چھوٹے، اوابین نہ چھوٹے. اوابین کی جو 6 رکعتیں ہیں اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہیں. تہجد کی جو نمازیں، تہجد کی نماز ایسی ہیں، ہماری عورتیں، ماں بہنیں کی بہت سی خواہشات، تمنائیں ہوتی ہیں کہ اللہ سے دعا کر کے وہ تمنائیں پوری کریں، لیکن وہ تمنا پوری نہیں ہوتی. تو تہجد کی نماز ایسی نماز ہے کہ تہجد کے وقت جو بندہ یا بندی اٹھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کا وہ کام ضرور پورا ہوتا ہے. تہجد کی نماز ایسی ہے. ہم سحری میں اٹھتے ہیں، عین وقت میں اٹھتے ہیں اور پھر سحری کر کے فوراً وقت ختم ہو جاتا ہے. تھوڑا جلدی اٹھ جائیں اور اٹھنے کے فوراً بعد سحری کرنے کے بعد تہجد پڑھ لے یا پہلے تہجد پڑھ لے پھر سحری کریں، اس کا بہت فائدہ ہوگا. پھر فجر کی نماز بھی ہم 4 رکعت، جو 2 رکعت فرض ہیں، 2 رکعت سنت ہے، اس کو ہم پڑھیں. ہماری نمازوں میں نفل نمازیں نہ چھوٹیں. ظہر کی 12 رکعتیں، 12 کی 12 رکعتیں پڑھیں. اسی طرح عصر کی 8 رکعتیں، 8 رکعت پڑھیں. مغرب کی 7 ہیں، 7 رکعت پڑھیں اور مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کی پڑھیں. اوابین کی 6 رکعت مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کو بھی پڑھیں. اس طرح عشاء کی رکعت 17 اس کو بھی پڑھیں اور عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی 20 رکعت بھی پڑھیں. جتنا ہم پڑھیں گے، جتنا ہم ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیں گے، آخرت میں ہمیں کام ہوگا، آخرت کا منظر ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا. سب لوگ بہت افراتفری میں ہوں گے، نفس نفسی کا عالم ہوگا. لوگوں کو نیکیوں کی ضرورت ہوگی. نہ ماں نہ باپ کو نیکی دے گی، نہ بھائی اپنے بھائی کو نیکی دے گا، نہ بہن اپنی بہن کو نیکی دے گا، بہن اپنی ماں کو نیکی دے گی. کوئی شخص کسی کو نیکی نہیں دے گا، ہر شخص کو اپنی ہی فکر ہوگی. تو ہم کیوں ایسا کریں کہ ہمارا یہ رمضان کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، رحمت والا ہے، ثواب کو جمع کرنے کا، نیکیوں کو جمع کرنے کا مہینہ ہے. تو اس مہینے میں ہم آخرت، ہماری موت آنے سے پہلے ہم تیاری کر لیں. یہ تیاری کرنے کا مہینہ ہے. جیسے ہم سیزن آتی ہیں، سیزن میں ہم خوب کماتے ہیں، ہمارا کام کاج آگے پیچھے کر لیتے ہیں. اسی طرح رمضان کے مہینے میں ہم خوب ہمارے ثواب کو کما لیں، نیکیاں کما لیں، جو ہمیں قیامت کے دن آخرت میں ہمیں کام آئے گی. اسی طرح جو ہمارے جو گھر کی تعلیم ہے اس کو ہم کبھی نہ چھوڑے. رمضان کا مہینہ ہے، مغرب کے بعد ہم نے نماز پڑھ لی، گھر پہ آ گئے، تعلیم کر لے. تعلیم ایسی چیز ہے کہ تعلیم کے ذریعے گھر میں دین پھیلتا ہے، اور جس گھر میں تعلیم نہیں ہوتی اس گھر میں بے دینی پھیلتی ہے. اس گھر کے بچے ٹی وی دیکھنے والے بنتے ہیں، اس گھر کے بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان بنتے ہیں. لیکن جس گھر میں تعلیم ہوتی ہے تو اس گھر کے بچے با اخلاق ہوتے ہیں، اخلاق والے ہوتے ہیں. جس گھر میں تعلیم ہوتی ہے وہ گھر دیندار ہوتا ہے. جس گھر میں تعلیم ہوتی ہے اس گھر میں لوگ ایک دوسرے کی عزت کرنے والے ہوتے ہیں. جس گھر میں تعلیم ہوتی ہے اس گھر میں گالی گلوچ نہیں ہوتا. جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان کی آمد و رفت نہیں ہوتی ہے. بعض مرتبہ ہم رات کو سوتے ہم کو ڈر ہوتا ہے، تو یہ ڈر قرآن کریم پڑھنے کی وجہ سے ختم ہو جائے گا. رات کو ہم سوئے تو 3 تسبیحات کی پابندی کریں. ہماری عورتیں، ہماری ماں بہنیں کام کر کے تھک جاتے ہیں، تو آپ کو ایک وظیفہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے، ایک وظیفہ بتایا ہے. ایک مرتبہ جنت کی عورتوں کی سردار اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آئی کہ اللہ کے نبی مجھے خادم عنایت فرمائے، خادم مجھے عطا فرمائے، خادم مجھے ضرورت ہے، خادم کی جو گھر میں کام کرے، ایک نوکر کی ضرورت ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ، کیا میں تجھ کو نوکر سے بھی زیادہ اہم چیز نہ بتاؤں کہ جو تجھ کو کام کرنے سے نہ تھکائے گی، تیرا سب تھکن بھی اتر جائے گا اور آخرت میں تیرا ثواب کا ذریعہ بنے گا، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا. تو فاطمہ نے فرمایا کیوں نہ، اب بتلا دیجئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، جس کو ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، پڑھیں. اور خاص طور پر ہم پورے دن تھک جاتے ہیں تو رات کو سوتے وقت اس چیز کو ہم پڑھیں گے. رات کو سونے کے لیے بستر پر آ گئے تو اب وضو کر کے سویا. انسان جب باوضو رہتا ہے تو باوضو رہنے کے بہت سے فضائل ہیں. انسان جب وضو کے ساتھ رہتا ہے تو وضو کے ساتھ رہنے سے انسان گناہوں سے بچتا ہے، نیک اعمال کی توفیق ہوتی، بے چینی ختم ہوتی، بے فکری ختم ہوتی وضو کے ساتھ رہنے سے.
رات میں ہم وضو کر کے سوئیں گے، سنت طریقے پر سوئیں گے، تو اگر اس رات ہماری موت ہوگی تو ہم شہید مریں گے، فوراً جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اس لیے وضو کر کے سوئے، وضو کر کے جب بستر پر آ جائے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ تو یہ جب پڑھیں گے تو ہمارا پورا دن کا جب تھکان ہوگا وہ سب تھکان ختم ہو جائے گی۔ اور صبح میں جلدی اٹھنا ہے تو اس کے لیے سورہ کہف کی ایک الارم جو ہے الارم، اس کے ساتھ ساتھ ایک کی چیز بھی ہے، ایک تو آدمی کی فکر ہوتی ہے، اور آدمی بعض مرتبہ سوچتا ہے کہ میں صبح میں جلدی اٹھ نہیں پاتی ہوں، عورتوں کی شکایت ہوتی ہے بعض مرتبہ، تو اس کے لیے ایک سورہ کہف ہے، سورہ کہف، سورہ کہف کی آخری 2 آیاتیں ہیں، سورہ کہف کی آخری 2 آیاتیں، اس کو ہم رات کو پڑھ کر سوئیں۔ تو اس کی فضیلت، اس کی برکت یہ ہے کہ انسان جب سورہ کہف کی آخری 2 آیاتیں پڑھ کر سوتا ہے تو جس وقت اس کا اٹھنے کا ارادہ ہوتا ہے اس وقت انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے، اس کی نیند ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم فکر کریں، نیتیں کریں کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے تو خوب اہتمام کے ساتھ ہم اس رمضان کے مہینے کو گزاریں گے۔ دیکھو میری پیاری ماں بہنیں، ہم دنیا کے لیے تو بہت کرتے ہیں، دنیا کے لیے بہت کماتے ہیں، آخرت کی ہم تیاری کریں، موت کی تیاری کریں۔ مرنے کے بعد ہمارا کام کاج کچھ کام نہیں آئے گا، ہمارا دنیا میں کیا ہوا کام کچھ کام نہیں آئے گا۔ دین کا کام کیا ہوگا، اللہ کو راضی کیا ہوگا، نماز پڑھی ہوگی، تسبیحات کی پابندی کی ہوگی تو یہ ہمارے کام آئے گا۔ اور ہم ایک چیز کی پابندی کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں کہ صبح میں اٹھنے کی دعائیں ہیں، صبح میں جو دعائیں ہیں وہ ہم کتابیں ملتی ہیں وہ کتابیں ہم پڑھیں کہ صبح میں اٹھنے کی کیا دعائیں ہیں، کھانے کی کیا دعائیں ہیں، کھانے سے اٹھ کر کی کیا دعائیں ہیں، دسترخوان اٹھانے کی کیا دعائیں ہیں، سونے کے لیے کیا دعائیں ہیں۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارا دنیاوی کام آسان کر دیں گے، ہمارا دینی کام بھی آسان ہوگا، آخرت ہماری بنے گی، دنیاوی کام بھی ہمارا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نیتیں کریں کہ انشاءاللہ ہم رمضان کا مہینہ پورا عبادت میں گزاریں گے، سونے میں نہیں گزاریں گے، جاگنے میں گزاریں گے، رات کی عبادت کریں گے۔ رات کو ہو سکے تو عشاء کے بعد باتیں نہ کریں، باتوں میں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، اس لیے عشاء کے بعد تراویح پڑھ چکے باقی ہے تو کھانا کھانے کے بعد فوراً سو جائے اور صبح میں جلدی اٹھ کر تہجد میں رو کر اللہ کو منائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ بے شک ہم گنہگار خطا کار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ اللہ رمضان کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے جو آپ نے ہمیں بہت بڑا انعام دیا ہے، اے اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ پورے عبادت میں گزرے، غفلت میں نہ گزرے، اے اللہ تیری نافرمانی میں نہ گزرے، اسی توفیق ہمیں عطا فرما، نیک کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کی شرارت سے، فتین کی فتنوں سے، شیطان کی مکاریت سے، نفس کی مکاریت سے ہماری حفاظت فرما، نفسانی خواہشات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے آخرت کو بنا دیجئے، اللہ آخرت کو بنا دیجئے۔ ابھی ہم نے اللہ جو باتیں سنی اس پر مجھے خود اور ہماری ماں بہنوں کا عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری بات ماننے والا بنا، اللہ نافرمان بننے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرا محبوب بندہ بنا دیجئے، تیرے محبوب بندی بنا دیجئے۔ اے اللہ رمضان کے مہینے میں ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، تجھ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ ہو، ایسی شکل صورت ہمیں پیدا فرما۔ ہمارے گھروں میں اللہ تعلیم کو زندہ فرما، ہمارے عورتوں میں دین کو زندہ فرما، حیا پیدا فرما، شرم پیدا فرما۔ اے مولا کریم رمضان کے مہینے سے پہلے جو ہم نے گناہ کیے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارا دل جو گندا ہو گیا ہے، دلوں پر جو زنگ لگ گیا ہے، اللہ دلوں کی گندگی کو صاف فرما۔ اللہ رمضان میں سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر لے، اپنے گناہوں کی معافی منگوا سکے، اللہ تجھ کو راضی کر سکے، اللہ جنت میں جانے والے اور جہنم سے چھٹکارا پانے والے بن جائے۔ اللہ ایسے اعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محضرت نے فضل و کرم سے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تحفے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔